فرما رہا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آج اس دنیا میں کوئی بندہ کسی کے نعرے لگاتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کو آگے رکھتے ہوئے اس کا جھنڈا بلند کر کے اس کے نعرے لگاتا ہے، کوئی اپنے وڈیرے کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرنے والے دنیا دار ہیں، وہ انسان ہیں جو پیدا ہوئے، انہوں نے مرنا بھی ہے۔ یہاں رب خود کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس خالق نے ذکر بلند کیا جو رب ہے، وہ کب سے ہے جب کوئی بھی نہیں تھا، رب تب سے بھی ہے۔ یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی لیکن وہ وحدہ لا شریک، وہ مالک و مولا، وہ رب العزت کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ وہ یا حی یا قیوم ذات ہے۔ رب کہہ رہا ہے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ہمیں قرآن سے یہ ملتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت ایک بادشاہ تھا، اچھا انسان نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، لیکن یہاں جب باری آئی محبوب کی، جب والضحیٰ کے مکھڑے والے کی باری آئی، جب واللیل کی زلفوں والے کی باری آئی، آمنہ کے پیارے کی باری آئی، تو رب نے یوں نہیں کہا اے محبوب یہ کام آپ نے کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جب محبوب نے کنکریاں پھینکی تھی تو رب نے یہ نہیں کہا اے محمد آپ نے کنکریاں پھینکی، بلکہ رب نے کہا اے محبوب کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ آپ نے خدا نے پھینکی۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ میرے اور آپ کے محبوب کی شان ہے، یہ مقام مصطفیٰ۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کا حکم دیا، ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ کبھی یہ کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، کبھی کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، کبھی کہا روزے میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو، کبھی کہا حج و عمرہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں کہا، کیونکہ یہ عبادات، ان عبادات کا تعلق رب کی ذات سے ہے۔ نماز کا تعلق رب سے ہے، روزے کا تعلق رب سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق رب سے ہے، حج اور عمرہ کا تعلق رب سے ہے، اس کا تعلق رب سے ہے۔ لیکن جب تعلق مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب محبوب کی شان کی بات آ جائے، پھر رب یہ نہیں کہتا تم کرو تو میں کروں گا، رب کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر خوب صلوات اور سلام بھیجو۔ اب یہاں پہ رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، ایھا المسلم نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا، کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ معلوم ہویا کہ درود پاک پڑھنے والا بندہ مومن ہوئے گا، پڑھنے والا مومن ہوئے گا۔ قرآن پاک سے ایک اور مثال لیتی ہے، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ مقام مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں میرے سینے کو کھول دے، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری پیارے محبوب کی آتی ہے تو وہ دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب آپ کے لیے آپ نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہاں موسیٰ عرض کرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یہاں اللہ فرما دے محبوب آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اب یہاں قرآن سے ایک اور مثال عرض کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، عرض کرتے ہیں یا باری الہ دیکھنا چاہتا ہوں، حکم ہوتا ہے لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ دیدار کسی نبی کا نہیں بلکہ وہ دیدار آمنہ کے لال کو نصیب ہوگا۔ اب یہاں جو نور و بشر کے جھگڑے کرتی ہیں، نور و بشر کے، یہ نور و بشر کا جھگڑا، یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ بھی جائے گی یا کوئی بات ہے۔ نور و بشر کے جھگڑے کرنے والے، کوئی کہتا ہے کہ میرا نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب بشر ہے۔ یقیناً وہ اگر نور ہیں تو نور میں وراء الورا ہے، وہ اگر بشر ہیں تو بشریت میں ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً ان کا مقام و مرتبہ
बशरियत देखी। महबूब अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां पे तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद हैं, वहां पे तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद हैं। महबूब ने उनकी जमात फरमाई, उनको नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर महबूब तशरीफ ले गए आसमानों की तरफ। जब महबूब जमीन से आसमानों की तरफ गए तो बशरियत नीचे रह गई, ये बशर ऊपर जा गया। अब यहाँ बशर नहीं जा रहा कोई, लेकिन ये कैसा बशर है जो आगे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? आसमानों में जा रहा है। जब आसमानों तक पहुंचे, आसमानों तक पहुंचे, नूरी मखलूक की जमात में पहला आसमान, दूसरा आसमान, सातवें आसमान तक, मकाम सिदरा तक। महबूब ने फरमाया जबरील चलो। जबरील नहीं जा रहे। या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर आगे जाता हूँ तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? नूर कह रहा है। नूर कह रहा है भाई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नूरी मखलूक के सरदार हैं, वो कहते हैं जिसको तुम बशर कहते हो कि वो नबी माअल्लाह हमारे जैसा है, वो बशर कैसा बशर है? ये नूर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मकाम सिदरा पर रुक जाती है, ये कैसा बशर है जो नूर कहते हैं मैं नहीं चाहता? ये कैसा बशर है जो आगे जाता है? जमीन से जब चले बशरियत यहाँ रह गई, मकाम सिदरा आया, नूरी भी यहाँ रह गए। अब कौन सा नूर है जो मकाम सिदरा से आगे जा रहा है? वो कैसा नूर है? फिर वो बात जो अर्ज करता हूँ, कोहे तूर पर हज़रत मूसा कहते अल्लाह देखना चाहता हूँ। लंतरानी मूसा तू देख नहीं सकता। वो नूर की तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी, डायरेक्ट नूर देखा नहीं, लेकिन वो नूर की तजल्ली हज़रत मूसा ने देखी, नबी खुदा ने देखी। वो नूर की तजल्ली देखी और देखकर बेहोश हो गए। ये कैसा नबी जिसने नूर की तजल्ली को देखा और बर्दाश्त ना हो सका? अल्लाह के हुक्म से जैसा था, क्योंकि मकाम मुस्तफा भी तो दिखाना था। अब ये कैसा बशर है जिसको बशरियत का लिबादा उड़ने वाले कहते हैं? ये कैसा बशर है? जब जमीन से चले बशरियत यहाँ रह गई, जब मकाम सिदरा पर पहुंचे सारे नूरी नीचे रह गए। अब ये कैसा बशर है जो रब की बारगाह में जा रहा है? अब यहाँ एक कतरा, एक जर्रा नूर का कोहे तूर से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब कोहे तूर वालों को देखा, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये कैसा नूर है जो रब की बारगाह में जा रहा है? ये कैसा नूर है जो अल्लाह की बारगाह में जा रहा है? महबूब नूर भी है, बशर भी है, लेकिन जब अल्लाह से लेना होता है तो वो नूर है। फिर नूर भी कमाल के नूर है। जब हम गुनहगारों को अता करना होता है तो फिर वो बशर है। ना नूर में उन जैसा शामिल कोई नहीं, ना बशर में उन जैसा शामिल कोई नहीं। अल्लाह महबूब की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए।